خبردار میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین حضرات، آج بھی شو کا آغاز کرتے ہیں مخبرنامہ کے ساتھ۔ جی بابا جی۔ شوم شرک بہت پریشان نے بابا جی۔ اب کیا پریشانی ہے جناب؟ اس بیچارے دی پنامہ پھڑی گئی ہے۔ ہاں جی، چاچی کا نام پنامہ ہے۔ تمہیں پتا گرمیاں آ گئی نے تے بابا جی دے گھر کم از کم 5 تو 6 AC لگے ہوئے نے۔ انہوں نے لین مین نال گل کیتی، انہوں نے کہا جی تسی اس طرح کرو، کنا بل آندا تہاڈا؟ انہوں نے کہا جی میرا 50 تو 60 ہزار آندا ہے۔ انہوں نے کہا مینوں دو 10 ہزار، تہاڈا بل زیادہ تو زیادہ 15 تو 20 ہزار آئے گا تے رات دن AC چلاؤ، میں میٹر پیچھے کر دیاں گا۔ بابا نے پورے مہینے AC چلائے نے، بچے نے کہا چلائی جاؤ رات دن۔ بابا جی نے ایک کمرہ جہد کوئی بھی نہیں سوندا وہ بھی AC چلاتا، خیر ہے۔ مہینے بعد بل آیا جی بابے نوں 2.5 لاکھ دا۔ 2.5 لاکھ دا بل تے بابا پریشان۔ اچھا وہ میٹر ریڈر نہ لبے۔ اچھا، بابے نوں ملیا کتے بازار دے وچ، او دتیاں اس نے بابے نے کہا میں جنہ مرضی مار لے، تو میٹر پیچھے کیوں نہیں کیتا؟ انہوں نے کہا میں کر کے تو آیا۔ اچھا، جھوٹ بولا؟ نہیں جی سچ بول رہا سی، وہ سوئی گیس دا پیچھے کر گیا سی۔ ظالمہ تینوں پتا تیرا بل کون ادا کرے گا؟ کون کرے گا جی؟ او غریب، انہوں تو پہ جائے گا۔ او غریب اپنا تینوں کی تکلیف ہے؟ اچھا میری بات سنو، ہاں میں عام طور پر صرف نظر کرتا ہوں تمہاری بدتمیزی پہ۔ اچھا، بٹ صاحب جو ہے وہ درگزر نہیں کریں گے، پکڑ لیں گے وہ۔ نہیں بٹ میرا والد صاحب ہے جی۔ بابا جی تسی کیوں انہیں AC چلایا؟ شرم نہیں آتی تانوں؟ بابے دا اپنا مال ہے، وہ بے شرم، یہ پورے ملک کا مال ہے جسے کھا رہے ہو۔ پورے ملک نو کھان دے، جڑے کھا رہے انہاں دا تسی کی کر لیا؟ 7 سال قید ہے بچو، اب سب فکر کرو اپنی۔ حرام خورو حلال کھاؤ، بات سب ذرا دھیان نال، حرام خورو نہ آکھو، حرام خور آکھو۔ ہاں جی۔ اچھا بابا جی ہم کو اور بات کر لیں اگر کوئی مخبری نہیں ہے۔ لو بچہ، نیب دوبارہ سست ہو گیا تھا۔ اچھا جی، یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے، اور بڑے گھر والوں نے نیب کو طلب کیا، کیوں بھئی کس بات کی سستی دکھا رہے ہو؟ ایک سیکنڈ، بڑے گھر والوں سے مراد اسلام آباد والا بڑا گھر؟ سر کی کر دے ہو؟ راول پنڈی والا اسلام آباد میں کون پوچھتا جی؟ گھر اجے دسیا نہیں کیڑا۔ اچھا جی، پھر راول پنڈی والے بڑے گھر نے نیب کو طلب کر کے پوچھا کہ کیوں سستی دکھا رہے ہو؟ نیب کہتی ہے کہ ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے حکومت کا کہ ہاتھ ہولا رکھو۔ بڑے صاحب نے بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو احتساب ہوگا، اکراس دا بورڈ ہوگا، واہ واہ، چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہو۔ سر اس نے کرپٹ عناصر کو بہت ڈیمورلائز کیا ہے۔ شاک ویوز پھینکی ہیں، شاک ویوز ہلا کے رکھ دیا ان لوگوں کو، واقعی نیندیں اڑ گئی ہیں ان کی۔ سارے ملک میں کی مذاق ہو رہا ہے؟ اب کیا ہوا؟ دیکھو نا جس وزیر نہ گل کرو وہ کہندا ہے احتساب کرنا ہے تو سارے محکمے ادا کرو۔ نہیں ویسے بات درست ہے، احتساب اکراس دا بورڈ کا مطلب تو یہی ہے کہ سب کا احتساب، اور پھر اس سے زیادہ درخشاں مثال اور کیا ہوگی جو آرمی چیف نے کل قائم کی ہے کہ یعنی خود احتسابی کا آغاز آپ اپنے گھر سے کر رہے ہیں۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اکاؤنٹیبلٹی آلسو شوڈ بگن ایٹ ہوم۔ اب خورشید شاہ بالآخر بولے ہیں اور ٹھیک بولے ہیں، فار اے چینج کہتے ہیں کہ دا بال از ان آور کورٹ۔ اب بظاہر تو یہ ایک خبر ہے، بڑی اہم خبر، کہ ایک میجر جنرل، ایک لیفٹیننٹ جنرل، پھر 4 بریگیڈیئرز، کرنل، میجر، یہ ایک ہی حلے میں فارغ کر دیے گئے، اور جس طرح ان سیریمونیسلی انہیں گھر بھیجا گیا، اعلان کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا، اس سے یہ نشان عبرت بنیں گے۔ اب بابا جی ایک خبر مجھ سے بھی لے لیں، اب اس کا فالو اپ کیا ہوگا؟ ایک اہم سابق کور کمانڈر، ہمارا اپنا کور کمانڈر لاہور، نوید زمان صاحب، ان کے گرد گھیرا بہت دیر سے تنگ ہو رہا تھا، اور میں یہ خبر ڈسکلوز کر رہا ہوں، کوئی مخبری نہیں ہے، کہ DHA میں ہونے والے لاتعداد گھپلوں کی تحقیقات ہوئی، انہیں مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور 80 کروڑ روپیہ ان سے ایکسٹریکٹ کیا گیا، ان سے لیا گیا۔ یہ خبر بابا جی آپ تک بھی نہیں پہنچی؟ جا بابا روے مخبری سنڈے جی۔ سر تانوں یہ خبر کنے پہنچائی؟ بتا دوں؟ ہاں جی، چیلے نے۔ اللہ کی قسم محنت سے، میں تو اتنی انگلش آندی نہیں۔ ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ ایک سیکنڈ بات سنو، سر اس کا تو مطلب ہے احتساب شروع ہو چکا ہے۔ احتساب اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن جنرل کیانی کے بھائیوں کو پکڑنے کی بات شروع ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاؤڈ خطرے کی گھنٹی ہو ہی نہیں سکتی یہاں کے کرپٹ عناصر کی۔ سارے جڑے 8 دے 8 کڈے نے انہوں نے کیتا کی سی؟ یہ ماں سوائے جنرل صاحب کے لیفٹیننٹ جنرل
عبید اللہ خان، باقی سب کے سب یہ فرنٹیئر کور میں تھے، بلوچستان میں تعینات تھے، چمن کے بارڈر پر اسمگلنگ کیا کرتے تھے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے. ہوتا رہا ہے پہلے مختلف پروجیکٹس میں لوگ اپنا مجبوراً بھی حصہ لے لیا کرتے تھے کہ سب لے رہے ہیں تو مجھے بھی، یا آرمز ڈیل اگر ہوتی ہے، کوئی میجر پروکیورمنٹ ہوتی ہے، اس میں اپنا کٹ لے لیا کرتے تھے. یہ پوری دنیا میں چلتا ہے. فوج کے اعلی افسران اور اسمگلنگ میں ملوث، اور اسمگلنگ کس کی؟ گاڑیوں کی. 2-2 کروڑ کی گاڑی آ رہی ہے، دھڑا دھڑ اسمگل ہو رہی ہے. لیکن آفرین ہے اس ادارے پر، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے آرمی چیف کو اس کا کریڈٹ تو ضرور جائے گا، لیکن میجر کریڈٹ اس کا سہرا فوج کی اپنی ٹریننگ کے سر ہے، فوج کے اپنے خودکار نظام کے سر ہے، جسے خود احتسابی کا نظام کہتے ہیں. ہائی تو سر پھر گڈیاں اسمگل کر دے رہے. جی گڈیاں اسمگل. اور اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی دیکھیے کیسی بے آواز ہے کہ یہ پورا گینگ آف کرپٹ آفیسرز پکڑا بھی ایک گاڑی کی وجہ سے، ایک قیمتی گاڑی کی وجہ سے. یعنی اس قیمتی گاڑی کے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یہ لوگ، یہ جو 2 لقمہ اجل بنے بیچارے، یہ بات ایکسپوز نہ ہوتی تو آج تک شاید کسی کا دھیان اس طرف نہ جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سر ویسے سابق کور کمانڈر لاہور سے 80 کروڑ کی وصولی والا تذکرہ کہیں ہوا تو نہیں؟ تذکرہ فی الحال نہیں ہوا نا. میں گزارش کر رہا ہوں، آئی ایم بریکنگ دا نیوز. آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ ان قریب، کیونکہ اس ملک کے ساتھ جس نے جہاں جہاں جب ہاتھ کیا ہے، یہ بات غلط ہے. میں نہیں مانتا دیٹ پیپل گو اسکاٹ فری. یو کین رن بٹ یو کین ناٹ ہائڈ. بھاگ سکتے ہیں، چھپ نہیں سکتے. اور لاتعداد افسران ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ کر کے بھاگے ہوئے ہیں، لاتعداد بزنس مین ہیں، وہ ایبسکانڈر ہیں، اس وقت مفرور ہیں. پھر ہمارے سیاستدان، ہمارا ایک بڑا چوٹی کا سیاستدان اس وقت مفرور ہے. میں اس کو مفرور سمجھتا ہوں. وہ خود ساختہ اس نے جلا وطنی اختیار کر رکھی ہے. اسے پتا ہے کہ جس دن اس نے کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھا دھر لیا جائے گا. جی بابا جی. شوم شڑک پڑک پڑک پڑک. دو بچہ ایک اور مخبری سن لو. جی جناب. پچھلے دنوں اسحاق ڈار اور رحمان ملک کی ایک طویل ملاقات ہوئی. واہ. رحمان ملک سے کیا پوچھا ہوگا اسحاق ڈار نے؟ انہوں نے پوچھا جی اچھا اس طرح کتوں مل جائے گا. تو کر رہے ہیں مذاق. انہوں نے پوچھا ہونا ہے کہ ٹینڈ سردیاں کرائی دی ہے گرمیاں چ؟ ٹینڈ؟ ہاں جی. نہیں آخر انہیں ساکدار کو بھی تو کچھ پوچھا ہونا ہے نا. لو یہ بھی سن لے. انہوں نے پوچھا ہونا کہ اچھی منی لانڈرنگ کتوں کتنے ہوندی ہے یار. آخر انہوں نے کچھ پوچھنا ہی سی. یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ اسحاق ڈار منی لانڈرنگ کرتے ہیں؟ اور تسی انہوں ڈرائی کلینر سمجھتے ہو؟ یار جب تک ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ کہا نہیں جا سکتا. سر اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ عدالت میں بیان دیا ہوا ہے، آپ قاضی فیملی کو بلا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن حضور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ بیان سایہ شمشیر تلے دیا گیا تھا. تلوار سر پہ رکھ کے پرویز مشرف نے یہ بیان دیا. سارے قدم پت نے جہاں اپنی گل تو پہلے نہیں دے سکتے، انہوں کی جگہ تو میں ہوں سر لگ جانا، لیکن ہاتھ تک میں کھلو جانا. صادق میں لکا لیا لگتا پاٹ صاحب کھول گئے یار گل کر لیں. یہ بندے 2 گھنٹے بول کے دوڑا کھان. اچھا جی، اسحاق ڈار اور رحمان ملک کی گفتگو میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی؟ سیاست پہ گفتگو کی؟ سیاست میں کوئی بات نہیں ہوئی بچہ. تو اور پھر کس موضوع پہ؟ وہاں جو بات ہوئی ہے ذرا غور سے سنو. منی لانڈرنگ کے مسائل سے نکلنا کیسے ہے. واہ 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 واہ. تمام سابق اور موجودہ بیوروکریٹس، تمام سابق اور موجودہ وزراء اور تمام ماڈلز جن کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں، آپ اور ہم، ان کی بچت کا سامان کیسے کرنا ہے. اگر ایک بھی پکڑا گیا تو انہیں سب کچھ بک دینا ہے. واہ 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 واہ. ایک ہے کو ڈار صاحب نے. واہ واہ واہ. سر ماڈلوں میں ہی کم کر لیا. اچھا بھاٹ صاحب میں بیوروکریٹ اور وزیر نظر نہیں آئے. کنے کے سر ماڈلوں میں ہی کم. نہیں، آخری بہت بڑا کیس تو ایان علی کا تھا نا، جس کو اب تک مصیبت پڑی ہوئی ہے بیچاری. سر ماڈل تو ایک ہی سی. نہیں صادق، اس میں 22 ماڈلز انوالو ہیں. کیا کیا کیا؟ 22 ماڈلز بچہ انوالو ہیں جو منی لانڈرنگ کرتی رہی. جی سر کنے افسوس کی گل ہے. اچھا انہوں نے صرف افسوس ماڈلوں کا ہی ہو رہا ہے. ادھر گل نہیں پوچھا یار کنے افسوس کی گل ہے. جب ماڈلوں کی یہو جی خبر آتی ہے نا، واٹس ایپ کہہ رہے ہوتے ہیں کس قدر ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. یہ بندہ ادھی رات اٹھ کے کہتا ہے یاللہ ان ماڈلوں میں کی بنے گا.
خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. Selling national brand. ویلکم بیک. خواتین حضرات بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شاہد سید صاحب نے. سر آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے. آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی ملک کی صورتحال کی، تازہ ترین جو سچویشن ہے جس میں خاص طور پہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے پرائم منسٹر کی سپیچ. وہ بہرحال اہم ہے کہ ایک ہی مہینے میں یہ ان کی تیسری سپیچ تھی. سینیٹر شاہد سید صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین حضرات ہم کراچی کی صورتحال بالعموم اور بالخصوص بلکہ سندھ کی صورتحال بالعموم اس پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. پھر کچھ تھوڑا بہت اے این پی کے سٹاف سے متعلق یہ جو احتساب کی حالیہ لہر جو اٹھ رہی ہے اس میں اے این پی کہاں کھڑی ہے، یہ ساری چیزیں سر ہم نے آپ سے آج انتہائی قلیل مدت میں پوچھنی ہے. ساڈا کنے تعارف کرانا چاہ لینے؟ آپ کا تعارف کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، آپ ماشاءاللہ اس شو کا حصہ ہیں. حاجی صاحب ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی سو کالڈ کوثری بیٹھی ہیں. ہاں جی، کوثری بڑی پریشان ہے، یقین کرو. کیوں؟ مہنگائی ہو گئی ہے، ہر جگہ ہر سڑک تے پٹی ہے، پتنی پٹ پٹ وچوں کی لبن ڈے. کام کر رہے ہیں، کام ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں پٹنا پڑتا ہے. بہت اچھے. ایک کیڑا کام ہے جڑا ہر سڑک پٹی ہے؟ میں اس طرح نہ پہلے نہیں تھی. کیوں؟ مٹی دی وجہ تو بیڑا گرک ہوا ہے. ہوں تو یقین کرو کھنگن لگی ہے، پائیا مٹی نکلتی ہے. اچھا یہاں کھانسنا نہیں ہے؟ ہاں جی، کم از کم اگلا آدھا گھنٹہ آپ نے کھانسنا نہیں. بہت اچھے. کھنگیے نا تو کی کریے، محسوس کریے. سینیٹر شاہد سید صاحب، پہلا سوال آپ سے. کل بھی شو میں مجھے یہ بات کرنی پڑی، انتہائی افسوس سے آج بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی مجھے لگتا ہے کافی دیر تک ہوتی رہے گی یہ بات کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ سپریم کورٹ کو بامر مجبوری یہ کہنا پڑا کہ جب تک مسٹر شاہ کی حکومت ہے سندھ میں حالات بہتر نہیں ہو سکتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے یا جو بھی ہے دولت کی ہرس بیماری، جسے انسان کے جسم میں 18,000 بیماریاں ہیں، ایک بیماری دولت کی ہے اور یہ بیماری قارون کو بھی تھی جو کہ خالی ہاتھ گیا لیکن خزانوں کی جو ہے چابیاں تھی وہ اونٹوں پہ اور کچروں پہ گھومتے تھے. ہر آدمی امیر سے امیر تر چاہتا ہے. انسانیت ختم ہے. پہلے زمانے میں ہماری انسانیت ہوتی تھی، ثقافت ہوتا تھا، کلچر ہوتا تھا. جب بڑے آتے تھے چھوٹے اٹھ جاتے تھے. اگر بس میں کوئی داڑھی والا آ جاتا تھا تو لوگ بس پہ سیٹ چھوڑتے تھے. اب صرف پیسہ 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 پیسہ، وہی معیار ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ وہ آدمی اچھا ہے جو سب کے لیے یس مین ہے. اگر کوئی سی بندے کو آپ انکار کرو گے تو انکار برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کراچی میں کافی مسلحتی ہوئی پچھلے 20-25 سالوں سے، جس مسلحتوں کی وجہ سے کراچی میں لاشیں بگڑی اور ہمارے ملک کی 2 بیماری ہیں. ایک ہے دہشت گردی، انتہا پسندی، اور دوسرا ہے کرپشن. یہ دونوں ناسور بن گئے اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے وہ عدلیہ جس کو ہم ریسپیکٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو الیکشن کمیشن پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے لاہور میں انہیں 122 میں جب 80 کروڑ روپے خرچ ہوئے، الیکشن کمیشن پاکستان کہاں؟ ہمارے رول ہے کہ 15 لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ نہ ہو قومی اسمبلی میں. اگر جہاں پہ 80 کروڑ خرچ ہوئے، اگر وہ سوموٹو ایکشن لے کر کے اور ان کو نہیں انوائٹ کرتا تاکہ یہ پیسہ ان کے منہ پہ مارو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا لالچ نہیں ہوتا. اب کوئی بھی خاندانی آدمی، کوئی شریف آدمی، کوئی حلال سے کمانے والا بندہ نہ ایم این اے بن سکے گا نہ ایم پی اے بنے گا. اس کے لیے حرام کا پیسہ، اور حرام کون سا؟ جو گھنٹوں کے حساب سے کروڑوں میں ہزاروں میں آتا ہوں. پہلے زمانے میں کسی کو 10-20 ہزار روپے رشوت ملتا تھا، وہ آرام سے بیٹھے چلو مہینے 2 مہینے کے لیے بہت ہے. اب اگر اس کو قرارد کرتا تھا رشوت کی تھوڑی رقم. اچھا آپ کی اسی بات سے ایک ضمنی سا سوال ابھرتا ہے کہ لگتا یوں ہے جیسے پچھلے 15 سال میں خواتین حضرات لوگوں کی ایک کھیپ تیار ہوئی ہے ہمارے ان پارلیمنٹیرینز کی، ان سیاستدانوں کی، ان کرپٹ افسروں کی جو پہلے لکھ پتی تھے آج وہ کروڑ پتی ہیں، جو کروڑ پتی تھے وہ ارب پتی ہو چکے ہیں. لیکن جب ان کے گوشوارے پڑتے ہیں تو وہاں تو کوئی ایسا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اتنے امیر ہیں. اس کی وجوہات ہے. یہاں پہ ہمارے قانون میں بڑی گنجائش ہے. ہم جان بوجھ کے ہمارے جو ادارے ہیں وہ آپ کو خود راستہ دیتے. کتنا وسیع القلب قانون ہے ہمارا کہ جتنی گنجائش اس میں ہے دنیا میں شاید اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ابھی بھی ڈیفینس میں کوئی پلاٹ خریدو، پلاٹ کی قیمت ہوگی 8 کروڑ روپے. آفیشیل آپ کو اس میں 50 لاکھ روپے دکھانے. یہ 7.5 کروڑ روپے آپ کو چھپاؤ، کالے پیسے وائٹ ہو گئے.
اگر آپ پیسے رکھو گے تو 8 کروڑ روپے گما کے بینک میں رکھو گے، پتہ چلے گا. گھر میں رکھو گے تو چور آ جائے گا. اگر آپ پلاٹ خریدو گے تو آپ اسے 50 لاکھ روپے دکھانے. اب یہ جرم کرتے رہے، یہ پورا اچھا یہ کوئی برائی بھی نہیں ہے. وہ جو گورنمنٹ کا آفیسر ہے اس کو 50 لاکھ پہ خوش ہے. نیسیسری ایول بن چکا ہے سوسائٹی کے. مسٹر شاہ کہاں گئے؟ ہم بات تو کر رہے تھے قائم علی شاہ کی. دیکھو شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے کافی بہت اچھا ہے، لیکن جب مداخلت ہوتی، جب اختیارات نہیں ہوتے، ایک چیز ہے کہ ہم میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ جرت نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی سیٹ ملے، میں اگر ڈی آئی جی لگتا ہوں یا میں کوئی وزیر بنتا ہوں تو مجھے پھر وہ اختیار بھی ملنا چاہیے. یہاں اختیار نہیں ملتا. یہ ہے وہ جرم جس کا ارتکاب قائم علی شاہ صاحب جیسے نفیس اور وزادار آدمی کو کرنا پڑ رہا ہے. خود کر رہا ہے. مجھے خود پسند ہے، یقین کیجئے. میرا شہریار خان کے خلاف کیس ہی یہی تھا کہ بھی آپ اتنے شاندار آدمی ہیں، اتنا تابناک بیوروکریٹسی کا آپ کا کریئر تھا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی نجم سیٹھی میرے اوپر بیٹھا ہے، میرے پاس اختیارات نہیں ہے، کرکٹ کوئی اور کھیل رہا ہے، تو آپ فارغ ہو جائیں. قائم علی شاہ صاحب بھی کہتے کہ صحیح آپ اگر مجھے یہ اختیارات نہیں دے سکتے، کم از کم 2 محکمے تو مجھے دے دینا. ان کو تو 2 گلیاں بھی میرا خیال ہے، کوئی کاؤنسلر کے اختیارات بھی نہیں ان کے پاس. شاہ جی بڑے پرانے ہیں، یقین کرو. میرا پردادا سی نا، ادو اینا جنہ ہوندا سی ادو بھی وزیر اعلیٰ سن. ادو دنیا چ کان نہیں سی ہوندے جدوں وہ وزیر اعلیٰ سن. ایڈے پرانے ہیں. ہن آرام کرنے چاہیے، اور موقع دینا چاہیے. اچھا جی، نیو یارک سے کالر ہیں علیزے ہمارے ساتھ. وہ بھی یہی کہن ڈیا ہوئے گا شاہ جی بہت پرانے ہیں. اچھا کہن ڈیا ہوئے گا نہیں، کہن ڈی ہوئے گی. علیزے جی 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 السلام علیکم. نصیر بھائی کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں. جی ضرور کیجیے. پکار لو پکار لو تمہارا انتظار ہے، تم پکار لو. بہت خوب جی، بہت خوبصورت گانا ہے. آگ چن رہے ہیں راہ بے قرار ہے، تمہارا انتظار ہے. بڑا انصاف کیا آپ نے ہیمنت کمار کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ علیزے. اسٹے آن لائن پلیز. ہاں جی، آواز ہے ہیمنت کمار کی. فلم کا نام ہے خاموشی. موسیقار تھے ہیمنت کمار. کیا بات ہے. اج تو دنیا بنی ہے، 2 ہی بندے سڑی ہے، نصیر بھائی یا وزیر اعلیٰ سے. اچھا تم 2 مختلف لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہو. نصیر بھائی کی تو افادیت اتنی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ انتہائی شاندار آدمی ہونے کے باوجود آپ کی افادیت کوئی نظر نہیں آ رہی. صحیح گل. نصیر بھائی جی بڑی افادیت ہے. کی مثلاً یہ کول صرف افادیت ہے، اور گک نہیں ہے. حاجی صاحب سانو موقع ملنا چاہیے ہوں. تین موقع تو باکسنگ کرنی ہے. حاجی صاحب عوام کی خدمت کریے، کوئی اگے ودیے سے. صحیح گل ہے آفتاب صاحب. ہر چیز دا تے بیڑا گرک ہویا. ہسپتال نے ویکھ لو، ایک بیڈ تے 4 مریض پے، کسی دا ٹیکا کسی نو لگن ڈیا. ایسے ہی ہو رہا. ایک دا ایکس رے ہوندا سارے دا ہو جاندا. لیکن تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ میٹرو ٹرین مل رہی ہے تمہیں، میٹرو بسیں مل رہی ہیں تمہیں، میگا پروجیکٹس مل رہے ہیں. یہ میگا پروجیکٹ دے اسی مربے بناونے ہیں. خربوزے پھکے آنے شروع ہو گئے نے. دیکھو ذرا، میں تیرا ابا ہر شے مینوں دسی. Continuous North will take a break. Stay with us. Simply Camel Speckle Cream for spotless, even skin tone. ویلکم بیک. continuous رات پروگرام جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شاہد سید صاحب. سر یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نے آج تقریر کی اور فرمایا کہ مجھ سے عوام نے تو کوئی حساب کتاب نہیں مانگا، انہوں نے تو نہیں انسسٹ کیا، لیکن میں والنٹیرلی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں. یا وہ جو کمیشن کی بات تھی، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھو جو آف شور اکاؤنٹ کی پانا والی کی بات کروں تو آف شور اکاؤنٹ کا 2 ہی مقصد ہوتا ہے. ایک یہ کہ یا تو ٹیکس بچانا، دوسرا یہ کہ کالے پیسے کو کہیں رکھنے کے لیے جگہ ڈھونڈنا. تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. پیسہ کیسے گیا وہ تو الگ سوال ہے. ظاہر ہے پاناما کی مدد کرنے کے لیے. اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر پاکستان سے یا ان کے بچوں سے خود غلطیاں ہو گئی، اور اس چیز میں کہ اسٹیٹمنٹ الگ تھے، بیٹی کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے، اس کا خود کا الگ ہے، اور وقت سے پہلے سے قوم سے خطاب کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے
غیر مشروط, تو پرائم منسٹر کو چاہیے غیر مشروط, اور وہ ہو گیا تقریباً اس نے لیٹر بھی آج لکھ دیا چیف جسٹس پاکستان کمیٹی کے, آپ کو کرے چیف جسٹس صاحب کیا جواب دیتا ہے وہ بھی کل تک پتہ چلے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ضرور پورا ملک ہے, پرائم منسٹر کو نہیں ہے, اور لوگ کسی بھی اس کو یہ ایک بندہ مجرم ہو جائے, جیسے چھوٹو گینگ والا پکڑا گیا تو غیر مشروط پکڑائی تھی, اگر وہ شرط رکھ کے آ جائے کہ میرے کو پلان جیسے انکوائری کرواؤ اور میں پلان سے تو یہ تو نہ ہونے والی بات ہے. غیر مشروط اور سب کا آپ نے ہماری پارٹی کے بارے میں پوچھا تھا, میں بولتا کہ ہمارے اے این پی کا تو موقف کلیئر ہے. مشرف کے دور میں جب نیب بنا تو نیب میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ نیب زدہ ہو گئے, لیکن وہی بندہ جب جاتا تھا مشرف کی پارٹی میں تو پھر نیبزادہ بنتا تھا. ہمارا موقع بھی ہے کہ نیبزادے کوئی نہ ہو, نیبزادہ ہو جائے سب جو بھی کلیکشن میں. کیا اچھی فریز ہے کہ نیبزادہ کوئی نہ ہو, نیبزادہ ہو جائے. اسی طریقے سے اب آپ ایک اور میں مثال آپ کو شروع سے فائدہ اٹھاتا ہوں. راکہ ایک بندہ پکڑا گیا بلوچستان میں, بہت بڑا واویلا ہے, لیکن احتساب کے بارے میں تو ابھی جو اس کے اپنے بندے بول رہا ہے, جو ابھی برطانیہ کا جو ہائی کمشنر جو ڈپٹی کمشنر بول رہا ہے کہ وہ راکہ ایجنٹ ہے, ان کے تو 25 ایم این اے ادھر بیٹھے ہوئے, تو وہ رازادہ کیوں ہے, ان کے خلاف کیوں انکوائری نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح طالبان ہے, طالبان آپ گڈ اور بڈ کی بات کرتے ہو, گڈ اور بڈ کیا ہے, اس کا مطلب کچھ رازادے ہیں یا کچھ طالب زادے ہیں اور کچھ طالب زدہ ہے. جو تمہیں پسند نہیں ہے اس کو مار دو طالب ہے, جو تمہیں پسند ہے وہ کچھ نہیں. یہ جو ڈبل گیم ہوتا ہے یہی وجوہات ہے کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا ہے. اچھا, آج کی تقریر کے حوالے سے شاہد سید صاحب, میں بھی ایک کمنٹ کیے بغیر میں بھی نہیں رہتا عام طور پہ. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی بات تو بظاہر کوئی ایسی نظر نہیں آئی, لیکن جو افسوسناک پہلو نظر آیا وہ یک بستگی ہے عوام کی, کہ جس کا ایون نواز شریف نے اشارہ کر دیا جس کی طرف کہ عوام کو تو کوئی جلدی نہیں ہے مجھ سے کوئی حساب کتاب مانگنے کی. عوام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, بھائی آپ کو کیا پڑی ہے. صحیح گل, عوام ہے ہی ٹھنڈی ہے, دیکھ میں کتنی ٹھنڈی بیٹھی ہے. یک بستہ عوام کو فولادی آٹے کی ضرورت ہے لگتا. ہاں جی, آپ کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, اچھا خواتین حضرات, مجھے یہ کہنا بتانا یاد نہیں رہا کہ ہماری ڈسکشن چونکہ انٹریکٹیو ہوتی ہے, آپ بالکل پرانے بن کے نہ بیٹھا کریں. اگر کسی نے بات کرنی ہے تو میں نے, جیسے بھائی صاحب نے مجھ سے مائک مانگا تھا, میں نے پیش کر دیا, اور یہ غیر مشروط ہے. آپ جس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہو پلیز ضرور کیجیے, اٹس اے لائیو شو, نو پرابلم. لگتا ہے عوام کو فلاڈی آٹے کی ضرورت ہے. میاں صاحب نے ایک بات مانی ہے سر, کہ میاں صاحب نے مانا ہے کہ ہم 30 سال سے اس سیاست پہ قابض ہیں. یہ آج انہوں نے تقریر میں مانا ہے کہ ہم 30 سال سے. یہ ویسے اس بات پر میاں صاحب کو تو اترانا چاہیے, شرم کس کو کرنی چاہیے. جڑا نیرا اینکا لا کے سوال میاں صاحب نے کہا ہے اٹھ کھلاو, بلکہ تیرے کو تو اٹھیا نہیں جانا, جنی تو روٹی کھانا مجھے. میں ہی کڈاں گی, ایک ایک دا گھر دا بوا کھڑکاواں گی. صحیح گل, پھر تسی میرے نال نکلے. کالسری تانوں اٹھائے گی, کالسری چوکیدارا بھی کر لیندی ہے. حج سر مہنگائی کنی ہو گئی ہے. صحیح گل, چھوٹا گوشت کنا مہنگا ہو گیا ہے, کنا دن ہوئے میں کھادا نہیں. وہ ویکھو بھائی نے کیویں سر لایا. صحیح گل ہے, اور جنی انہاں دی صحت ہے ایک ادھی بوٹی کھاندے ہیں. عوام نو اٹھ کھلونا چاہیے اپنے حق واسطے, اپنے معاملات واسطے. ہم تمہارے ساتھ ہیں حاجی صاحب, تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہیں مینوں فرمانا جی. اچھا جی, تسی فرمان دے سکتے عوام بڑی ٹھنڈی ہے جی, اس ٹھنڈی عوام نو گرم کیویں کیتا جا سکتا ہے جناب. اس کے اندر حقوق و فرائض کا شعور پیدا کیا جائے کہ حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں. ان بیچاروں کے حقوق ہی پورے نہیں ہوتے, یہ فرائض کیا پورے کریں گے. پھر ان کے اندر کرپشن کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے. آپ کے مدرسے بھریں, سکولز بھریں, آپ کا میڈیا بھرے, آپ کی قیادت بھرے, آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ ایسا شاندار نمونہ بنے. معاف کرنا, آپ کے جو مدارس ہے وہ بھی زکوٰۃ لا کے سیاست کرتے ہیں. جو آپ کی چیریٹی ہیں وہ چیریٹی کے نام پہ پیسے لے کے اس پہ سیاست کرتے ہیں, کوئی کرپشن لے کے کرتے ہیں. انتصاب سب کا ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ کریں, کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں, اسکول بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, لیڈرز بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. صحیح گل, عوام بھی سارے ایک جیسے نہیں. عوام کے بارے میں یہ ہے, بڑی بد نصیبی ہے کہ عوام کی اکثریت, یہ جس پر اتراتی ہیں نا یہ بڑی پارٹیاں, اور بڑے دبنگ طریقے سے کہتے جی عوام ہمارے ساتھ ہے, جب تک عوام نہیں چاہے. عوام تو ناخواندہ ہے, عوام تو ستی ہے, عوام تو نااہل ہے. ان بیچاروں کو آپ نے وہ سنبھلنے ہی نہیں دیا, وہ روزی روٹی کے چکر سے نہیں نکل پا رہے بیچارے. ہائے ہائے. اس لیے عوام پر نہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا چاہیے. عوام ہمارے ہوں گے ضرور, ایک وقت آئے گا, لیکن اتنی جلدی نہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم. دوسرا یہ کہ کرپشن کے خلاف نفرت جو ہے
وہ ایسی ہونی چاہیے کہ پہلے ہوتا تھا پہلے کوئی رشتہ نہیں کرتے تھے سر، یہ حرام ہے اور ہے. جی جی جی، لوگ گاؤں میں نفرت کرتے تھے، نہیں پسند کرتا تھا. اب تو رشتے میں پہلے پوچھتے کہ اوپر کی کمائی ہے یا نہیں ہے، یہ وہ چینجز ہے. تو ہماری اقدار، بالکل اقدار چینج ہو گئی ہیں. تو جس قسم کے عوام ہم بن چکے ہیں، انتہائی آئیڈیل ہمیں حکمران ملتے ہیں. حکمران بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سے بہتر لوگ بھی ہوتے ہیں. ہاں جی، کچھ موٹے ہوتے ہیں، کچھ پتلے ہوتے ہیں. نہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اکثریت جو ہے وہ ویسی ہے جیسی اکثریت ان کی الیکٹوریٹ ہے. لا جی آفتاب صاحب، جس طرح کی ساری عوام ہے نا، میرا دل کہتا ہے جس دن ہے اپنی ساری عوام اٹھ کے کھلو گی نا، ان آدھے پونے گھنٹے کی پھر بہ جان. سارا عوام کو نکالتا ہے لیڈر. لیڈر تو ہے کوئی نہیں. صحیح گل ہے، لیڈر تو ہے. یا تو جتنا جھوٹ بولو گے تو لوگ ساتھ آئیں گے، اگر سچ بتاؤ تو نہیں آئے گا. شاہی سید نے پہلی بات یہی کی تھی کہ جو جتنا اعلیٰ لیول کا جھوٹ بول سکتا ہے، جس تواتر سے بول سکتا ہے، اتنا ہی بڑا لیڈر ہوگا. ابھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خیبر بینک کا جو ایم ڈی ہے اس نے اشتہار لگایا. وہ کسی شرم کی بات ہے. وہ کیا؟ اب آپ اندازہ لگائے کہ سرکاری پیسے پہ اشتہار لگائے کہ مجھے، اور وہاں پہ نیا پاکستان بنانے کی بات ہو رہی ہے. وہاں خیبر پختونخوا میں کافی چینجز آ گئے. اب ایسے ہوتا ہے نچلے لیول پہ بعض اوقات ایسی ناقابل تلافی حماقتیں سرزد ہو جاتی ہیں جن کا نقصان جو ہے ایون نواز شریف پے کر رہے ہیں. بہت بڑی بڑی حماقتیں جو چھوٹے لیول پہ ہوئی. لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں عوام کو بھی کہ اب کمپیوٹرائز دور ہے، شناختی کارڈ نادرا ہے، شناختی کارڈ سے آپ کا بایوڈیٹا سب مل سکتا ہے. اب عوام کو بھی ٹیکس بھرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہماری عوام ٹیکس بھرنے کو تیار نہیں. بجلی چوری ہو رہی، انکم ٹیکس چوری ہو رہی ہے. اب یہ چیزیں پکڑی جائے گی. اب میڈیا بہت آگے، وہ وقت نہیں ہے. اب یہ جو آرمی چیف نے کر کے دکھایا، یہ ایک اشارہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سدھر جائے. اگر آج بھی نہیں سدھرے تو میرے خیال میں کہ پھر ہمیں ٹائم نہیں ملے گا. ہر آدمی کو ٹیکس بھرنے کے لیے ذہن کو بنانا پڑے گا. اب چھپ نہیں سکتا. صرف ٹیکس ہی نہیں بھرنا، نفرت کرنی ہے. میں تو گزارش کروں گا ہمیشہ کہ ڈیلی اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کریں کہ کرپشن سے نفرت کرنی ہے اور دلی نفرت کرنی ہے. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ایون اس جذبے کا اجر دے گا. ٹیکس لیا نہیں جاتا، ٹیکس دیتے ہیں. اب دنیا بھر میں دیکھیں ٹیکس کی شرح جیسے کم ہوتی ہے اس کی مقدار بڑھتی ہے. ہمارے یہاں الٹ ہے، ہمارے یہاں ریشو اتنی زیادہ ہے کہ عوام بھاگ جاتی ہے. ہماری حکومتوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اتنا ٹیکس لگائیں جتنا لوگ خوشی سے دے سکیں. آپ یقین کیجئے اس وقت تک عوام ٹیکس نہیں دیں گے جب تک یہ وڈیرے بڑے بڑے لوگ، آپ کے حکمران، آپ کے لیڈرز ٹیکس نہیں دیں. صحیح فرمایا صاحب. وہ دیں گے ٹیکس تو انہیں افطار صاحب ایک بار آپ کی نالج ملے ہو. ہمارے یہاں پہ 10 لاکھ لوگ جو ٹیکس فائلر ہے، باقی نہیں سب جھوٹ ہے. پاکستان میں 13 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں. ہاں جی. اب یہ موبائل فون پہ جو بھی غریب آدمی ہے اس سے پیسے کٹ جاتا ہے، ڈائریکٹ پیسے ڈائریکٹ چلا جاتا ہے. تو اب ڈائریکٹ انڈائریکٹ پیسے سب دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. کرپشن اتنی ہے کہ جتنے بھی آپ پیسہ دو اس میں کم پڑتا ہے. اچھا سر، آخری 1 منٹ رہ گیا، اس میں بتائیے کہ احتساب کی یہ لہر جو لگتا ہے کل اٹھی ہے، یہ کسی نتیجے تک پہنچے گی؟ بالکل پہنچے گی. میرے خیال میں یہ تو اگر یہ خدا نہ کرے اگر یہ اب نہیں ہوا تو پھر پاکستان میں کبھی بھی ایسا احتساب نہیں ہوا جب یہ آدمی نہ کرے. یہ جو بندہ ہے راحیل شریف صاحب میں بات کر رہا ہوں، وہ بندہ مذاق نہیں کرتا، وہ حقیقت کرتا ہے. اس نے ضرب عضب کیا، اس نے کراچی آپریشن کیا، اس نے وہ کام کر. اور ابھی ضرب آہن ہوا ہمارے صوبے میں. وہ چھوٹو گینگ مجھے کل بھی یاد آیا، آج بھی یاد آتا ہے. اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر نہ ہونا تو یہ پھر پاکستان کی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہوگا، 110% ہوگا. اب سب لوگوں کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز ہو جائے. بہت خوبصورت اور ٹھیک بات ہے، بڑی برمحل ہے کہ اگر خواتین و حضرات اگر احتساب اب نہ ہوا تو کبھی نہیں ہوگا. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوگی. اگر احتساب نہ ہوا تو پھر خاکم بدہن یہ ملک بھی نہیں رہے گا، کیونکہ کرپشن کا ناسور کینسر بنتا جا رہا ہے، بن چکا ہے. اس کی بےخکنی کرنے کے لیے آپ کو بہر صورت احتساب کرنا پڑے گا. ایک رپورٹ ہے کہ دوائیوں میں 45% جعلی دوائی بنتی ہے جو بعد بھی لوگ بیچتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Simply